جب آپ نے ارادہ کر لیا نا کہ دوسروں کی عزت، دوسروں کے گھروں کو بچانا ہے، دوسروں کی عزت کو پامالی سے بچانا ہے، ان کو یعنی کہ رسوا ہونے سے بچانا ہے، تب آپ کے گھر محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ نے یہ صرف اپنا سوچنا شروع کر دیا تو دور نہیں ہے کہ آپ کی عورتوں کے گریبان بھی چاک کیے جائیں گے، آپ کے گھروں کی پامالی ہوگی، آپ کے ساتھ ظلم بھی ہوگا، آپ کو جناب نانسامی میں مار بھی دیا جائے گا۔ اور وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے گھروں کی جناب جن کی جائیدادوں کو قبضہ کر کے آپ کو پہلے ریڑھیوں پہ لائے جائیں گے، پھر ریڑھیوں کو جناب لاد کے میونسپیلٹی میں بھیجا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اپنی عورتوں کو جناب بار میدان میں بھیجیں، ان کو کہیں کما کے لائیں۔ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو کلاس بیٹھی ہوئی ہے یہ یہی کرنے جا رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ وکری ہے، نشانیاں ہیں، لیکن نشانیوں کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھروں کی حفاظت پہ مامور افراد اور ادارے کی ایک جھلک یہ دیکھیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرائم کیا ہوتا ہے؟ یہ سی سی ٹی کیوں وجود میں آئی ہے؟ کرائم یہ چیز ہے کہ کسی کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، کسی کے گھر کی عورتوں کو بے جا تنگ کرنا، کسی کی عزت کی پامالی کرنا، یا بے وجہ کسی کی جان لے لینا۔ ظاہر ہے کسی کے گھر میں داخل ہو تو ڈکیتی ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، کسی کے گھر کی یعنی کہ عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہتھوڑے کے ساتھ کسی کے گھر کو توڑا جا رہا ہے، اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ گھر جو ہے نا، یہ سرائے عالمگیر میں کوئی عرفان بٹ نامی بندہ ہے، جو کہ جس نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ میں عمران خان کی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑوں گا۔ ابھی الیکشن لڑا نہیں ہے، اس نے اعلان کیا ہے، اور وہ بندہ یو کے میں مقیم ہے۔ امید ہے کہ کل جو ہے نا، کل 5 اگست کو کوئی ریلی نکلنی ہے، اور ریلی کے لیے لوگ نکلیں گے، تو لوگ اس وقت گھر میں تو نہیں ہوں گے، عورتیں گھر میں ہوں گی، لیکن عورتوں کو ڈرانے کے لیے یا مردوں کو ڈرانے کے لیے کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ کسی کے گھر کو تھوڑے سے توڑ دیا جائے؟ کیا یہ لوگ ہمارے گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہماری گھر کی حفاظت کر سکیں گے؟ کیا ان لوگوں پہ، ان ادارے پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ یہ جو بندہ، جو عرفان نامی بندہ ہے، عرفان بٹ نامی بندہ ہے، یہ یو کے میں مقیم ہے، نیشنل ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ اتنا جاگیردار بندہ ہے، اس کے گھر کو توڑ رہے ہیں، تو آپ غریب کس چیز کی مولی ہو؟ کس کھیت کی مولی ہو؟ آپ غریبوں کی باری آنے والی ہے۔ آپ لوگوں کو تو ابھی ریڑیاں توڑ کے جناب یہ بیچ رہے ہیں تاکہ آپ اپنی عورتوں کو نیلام کرو۔ وقت دور نہیں ہے، وقت اسٹارٹ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو جب گھر میں روٹی نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں یا خودکشی کر لیں یا پھر اپنی عزت داؤ پہ لگا لیں، اپنی عورتوں کو جناب باہر بھیجا کریں۔ جب عورتیں جاتی ہیں تو پھر بھی ویڈیو بناتے ہو کہ ہاں بھائی چمکیلیاں کہ پتہ نہیں کیا کہ رنگ رلیاں بناتے ہوئے پکڑے گئے۔ یار یہ لوگ، عورتیں جو ہوتی ہیں، یہ مجبور ہو کے کر رہی ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں پاکستان میں اب جو ہے نا باقاعدہ رنڈی خانہ بنا دیں، چکلے بنا دیں، لائٹیں لگیں کہ ہاں اس ایریا میں جناب سب کچھ جائز ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہی۔ اور یہ ادارے والے لوگ جناب ہے ہی عورتوں کے رسی ہیں، ہر طرح سے ان کے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ غریب بندہ جناب نکاح نہیں کر سکتا، غریب بندہ جناب روزانہ کی روزانہ کوئی عورتوں پہ ڈال رہا ہے، بچوں کو چھیڑ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اس کو مار رہے ہیں۔ یار یہ نظام ہے ہمارے ملک میں؟ یہ دیکھیں اس طرح ہتھوڑے سے توڑنا کوئی جائز بنتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دور نہیں ہے کہ آپ کی عورتوں کی عزت جناب یعنی کہ رسوا کر دی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ اتنے بڑے گھر میں اتنا بندہ کو رئیس ہے، ظاہر اس کی سورسز بھی ہیں، یو کے نیشنل بھی، ایمبیسی میں بھی کنٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کے گھر کو توڑ رہے ہیں، تو آپ کس چیز کی کھیت کی مولی ہو؟ آپ لوگوں کی باری آنے والی ہے، اس لیے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے، ہم کس ادارے کی عزت کریں، کیسے اس ادارے کی عزت کریں کہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہا ہے، ہمارے گھروں کی پامالی کر رہا ہے۔ اور یار میرا گھر محفوظ ہے، میں اس وقت نیوٹرل ہوں، لیکن یار یہ سوچنے والی بات ہے کہ میری بھی باری آ سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے دوسروں کے گھر کی بچائیں۔ اپنے گھر کی حفاظت کرو گے تو دوسروں کے گھر بچیں گے، اپنے دوسروں کے گھروں کو بچاؤ گے تو اپنے گھر بچیں گے۔ سوچیں۔